یہ بھی فقیروں کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا. تو کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے تو اب تو حضرت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کتنے شیشے لگے ہیں، کیونکہ اب مشین کا دور ہے، چیزیں بن رہی ہیں. جو چیزیں پہلے مہینوں میں بنا کرتی تھی اب وہ دنوں میں بنتی ہیں. تو حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ تھا تو حضور دیکھا کرتے. تو ایک دن کیا ہوا، وہ خادم سے صفائی کرتے کرتے نا وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. وہ خادم بڑا گھبرایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وضو کریں گے اور آئینہ مانگیں گے تو میں حضور غوث پاک کو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا. تو اب حضور خادم تو حضور غوث پاک کا تھا نا، وہ بھی وہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ مانگا نا کہ بھائی آئینہ لاؤ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور آئینہ ٹوٹ گیا، بلکہ وہ کیا آگے سے عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، کوئی قضا ہی تھی ٹوٹ گیا. درمیان میں محبوب کو لے آیا نا حضرت کہ میری بات ہی نہ ہو، حضرت ادھر سے آرڈر آیا تھا ٹوٹ گیا. کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا قضا ہی سے ٹوٹ گیا. تو میں نے پڑھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی البدی مصرع میں لایا. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا جان چھٹی، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. یہ رنگ ہے نا، یہ رنگ ہے، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا جان چھٹی. حضرت تو وہ یہ رنگ ہے فقیروں کی حضرت اپنے اپنے. تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا. سید بزرگ تھے لیکن وہ بابا چھتڑی والی سرکار، ساڈا نام لوے ہی کوئی نہ، ساڈا نام ہی نہ کوئی بھی لوے. تو یہ پہلے یہ جو مزار ہے نا، یہ اگر کوئی لاہور پرانے کو پڑھنے والے ہوں وہاں سے، تو یہ مینار پاکستان اور بتی چونک کے درمیان میں تھا. بتی چونک سے کافی آگے لیکن مینار پاکستان کے قریب داتا حضور والی سمت میں قبلہ کی جانب یہ مزار تھا. تو جب 2008 میں وہ سڑک کی توسیع ہوئی نا، میٹرو ٹرین بنی، تو پھر حضرت کی مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو مجھے وہ 1000 دے کے کہتے ہیں یار سردی واوی ہو گئی ہے تے بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بیٹھا ہے تے میں تے جا نہیں سکتا تے تو اے میرے لوں نا اعزار رکھ تے ادا گرم جیا کمبل لینا تے ایویں نہ کو پتلی جی چادر لے لیں تے کمبل جڑا نا تو اس مجذوب نو دے کے آنا. میں نے وہ 1000 لے لیا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ وہاں لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ویسے تو 1000 کی چادر کہاں ملتی ہے. ہم وہاں چلے گئے، ہم نے تھوڑی بحث کر کے خان صاحب سے نا 800 میں ایک بڑا گرم سا کمبل خریدا. 200 بچ گیا جو میری جیب میں تھا. میں نے کہا جا کے میں حضرت کو واپس کر دوں گا. تو اب تھا کہ بھائی لنڈے کا کمبل ہے، پتہ نہیں کس نے یوز کیا ہے، نجاست غلیظہ خفیفہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ایک اب اللہ کے دوست نے لینا ہے تو ہم نے نا اس کو دھویا، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا. تو اب کیونکہ دن سردی کے تھے تو ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا. خیر وقت ملا تو حضرت ہم رکشے پہ بیٹھے اور ہم جو ہے نا وہ بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب میں مزار پہ پہنچا نا تو عصر کا وقت تھا. تو اللہ کی کرنی مزار پہ بندہ کوئی نہیں تھا، ایک ہی بندہ تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. لیکن حضرت اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضور ایسے مجذوب کون ہے. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ میں اتنا اس کے چہرے پر روب اور جلال تھا. لیکن پھر بھی میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر کافی انتظار کیا کو بندہ آئے کو مل جائے جسے پوچھوں، لیکن کوئی بھی نہیں. اب کیونکہ مغرب کے بعد دوبارہ ہم نے کلاس میں پہنچنا تھا، قبلہ عبدالستار سعیدی مدہ ذلہ علیہ، تو ہم نے پہنچنا تھا. تو میں نے کہا چلو جو بھی ہے یہی ہے پھر. تو میں نے حضرت وہ کمبل لے کے وہ ان کی کندھوں پہ ڈالا اور اس کو پتا تھا کہ میں کمبل ڈال رہا ہوں، لیکن وہ بولا نہیں کوئی کہ بھائی تو کون ہے، تو کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. وہ پھر میں نے کمبل جو ہے نا ایسے کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولا کہ بھائی تو کیوں کمبل دے رہا ہے. خیر جب میری تسلی ہو گئی نا تو جب میں جانے لگا نا تو قبلہ اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. پہلے نہیں بولا کوئی، جب جانے لگا نا اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے مولوی جی کمبل تے دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. میرے حضرت اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا. پھر میں نے اس دن وہ
جو ہے نا عملی طور پہ دیکھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس کو 1000 دیا گیا ہے، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمل 800 کا ہے، اور اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی بچا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ لوگ حجت ہیں حضرت جی، یہ لوگ حجت ہیں۔ ہاں دیکھو یہ میرے محبوب کے یہ غلاموں کا عالم ہے، تم باتیں کس منہ سے کر لیتے ہو؟ اس لیے میرے دوستو مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے نا بڑا نہیں ہے، کوئی باپوں کا حال ہے پھر قربان جاؤں۔ یہ ماشاءاللہ